بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل حسین، گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ ڈگری کالج ہارون آباد۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ۔ یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ مروزی چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ اس پر توجہ کر لیں تو بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ 5 کے 5 نمبر اس میں سے ان کو مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مطلع کے بارے میں کہ اس کی جنس کون سی ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو مطلع بنیادی طور پر مذکر ہے، اس میں ظرف مکان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور دوسری چیز، چھوٹے چھوٹے سے یہ مروزی کویسچن ہے کہ اس کا تعلق کس زبان کے ساتھ ہے۔ تو مطلع جو ہے بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلی بات، مطلع مذکر ہے، اس میں ظرف مکان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک اور مروزی سوال آتا ہے کہ مطلع کی جمع کیا ہے۔ مطلع کی جو جمع ہے وہ مطالع جمع ہے۔ تیسری چیز، اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو لغوی معنی اس کے ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اس کے بعد اس کی چوتھی جو چیز ہے اصطلاحی معنی۔ پہلے لغوی معنی ہے، اس کے بعد اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ مطلع کہتے کس کو ہیں، مطلع سے کیا مراد ہے۔ تو جناب پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو جو ہم قافیہ ہوں اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال مروزی کا جو بہت زیادہ اہم ہے کہ مطلع ثانی کسے کہتے ہیں۔ پہلا جو غزل کا شعر ہے جو ہم قافیہ اس کو مطلع کہتے ہیں، اگر دوسرے کے اندر بھی قافیہ آئے تو اس کو مطلع ثانی یا حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ غزل کا نقیب کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب بھی مطلع ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے بنیادی طور پر ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہ غزل کا نقیب جو ہے وہ بنیادی طور پر مطلع ہے۔ تو پروین شاکر کی ایک بڑی مشہور غزل ہے جو میں نے یہاں پر 2 مطلع کی ایگزامپل دی ہوئی ہے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ ٹوٹے نہ قیامت شب تنہائی کی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ اب اس کے اندر جو پہلا شعر ہے وہ ہے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ یہ جو پہلا شعر ہے یہ اس کا مطلع ہے۔ ایک اور ہے احمد فراز کی بہت سی مشہور غزل، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ سہی، پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی رسم دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، مطلع کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلع مذکر ہے یا مؤنث، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، مطلع ثانی کسے کہتے ہیں، غزل کا نقیب سے کیا مراد ہے۔ غزل کا نقیب، یہ خوبصورت بات ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہی تھی۔ دوسری جو چیز اہم ہے وہ ہے مقطع۔ جنس کے اعتبار سے مقطع جو ہے وہ مذکر ہے، جنس کے اعتبار سے مقطع جو ہے وہ مذکر ہے۔ عربی زبان کا یہ بھی لفظ ہے، مطلع بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ قطع سے نکلا ہے، لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، کیونکہ قصیدے اور غزل میں استعمال ہوتا ہے قطع۔ اس کا مطلب ہے جب آخری شعر ہوتا ہے، شعراء اس کے اندر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہتا ہے قطع کر دیا، کاٹ دیا، ختم ہوگی بات۔ تو اصطلاحی معنی میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو اس کو ہم کہتے ہیں مقطع۔ مقطع آخری شعر ہوتا ہے اور شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس کی 2 ہی شرائط ہیں، آخری شعر ہو اور شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا، ناصر کاظمی کی بہت مشہور غزل ہے،
نور جہاں نے گا کر اس کو امر کر دیا ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ دوسری ناصر کاظمی کی مشہور غزل ہے، یاد ہے سیر چراغا ناصر دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو سب یاد نہیں، ایسا الجھا ہوں غم دنیا میں ایک بھی خواب طرب یاد نہیں، یہ حقیقت ہے احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں، یاد ہے سیر چراغا ناصر دل کے بجھنے کا سبب یاد۔ اگر آخری شعر کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو پھر وہ مقطع نہیں ہوگا، وہ غزل کا آخری شعر ہوگا۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کیا ہے پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا، وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجا پھرتا ہے، ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا، آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، تیرا پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا، مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، یہ جرم بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ اس کے اندر پروین شاکر اپنا تخلص استعمال نہیں کیا آخری شعر کا، اس لیے یہ مقطع نہیں ہوگا، آخری شعر ہوگا، جس کے اندر شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال نہ کرے وہ مقطع نہیں آخری شعر ہوگا۔ اسی طریقے سے پہلے کے اندر جو مطلع کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ ہم قافیہ ہوں، اگر وہ ہم قافیہ نہیں ہوگا تو وہ پہلا شعر ہوگا، مطلع نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ردیف اور قافیے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے مروزی سوالات ہوتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک نمبر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہترین نمبر کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ردیف، جس طرح میں نے مطلع اور مقطع کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جنس کون سی ہے، تو ردیف کی جو جنس ہے وہ مؤنث ہے، اور یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا تعلق عربی زبان کے ساتھ ہے۔ ایک اور بہت مشہور سوال آتا ہے مروزی میں، اسٹوڈنٹس اس سے ذرا تھوڑا سا ان کے اندر ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کن شعراء کی ایجاد ہے ردیف، تو یہ بنیادی طور پر اس کو ایرانی شعراء نے ایجاد کیا ہے۔ اس کی جمع رداف یا ردافی ہے، لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، عموماً مروزی کے پرچے میں آتا ہے کہ لغوی معنی کیا ہے ردیف کے، تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ اس کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاحی معنی اس کے قافیے کے بعد جوں کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم کویسچن ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ مردف اور غیر مردف غزل کس کو کہتے ہیں۔ جس کے اندر غزل کے اندر ردیف کا استعمال ہو اس کو ہم مردف کہتے ہیں، اور جس کے اندر ردیف استعمال نہ ہو اس کو ہم غیر مردف کہتے ہیں۔ ردیف کی کچھ علامات ہیں، یہ ہم شکل ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ مستقل رہتی ہے۔ میں نے بطور ایگزامپل ناصر کاظمی کی غزل یہاں پہ لکھی ہے، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں، کیسی ویران ہے گزر گائے خیال، کیسی ویران ہے گزر گائے خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو سب یاد نہیں، ایسا الجھاؤں غم دنیا میں ایک بھی خواب طرب یاد نہیں، رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، یاد ہے سیر چراغا ناصر دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ تو اس کے اندر جو ردیف استعمال ہوا ہے وہ ہے یاد نہیں، یاد نہیں، پھر اس کے بعد دوسرے شعر کے اندر یاد نہیں، اسی طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مستقل ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور یہ اس نے اپنی شکل کو تبدیل نہیں کیا۔ اس کے بعد ردیف کے بعد جو چیز بہت زیادہ اہم ہے وہ قافیہ ہے۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو ردیف کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا کس جنس کے ساتھ تعلق ہے، تو ردیف کا تعلق مؤنث کے ساتھ تھا، لیکن قافیہ جو ہے یہ بنیادی طور پر مذکر ہے، اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ کو کویسچن آئے
کہ اس کی جمع کیا ہے کافیے کی، تو اس کی جو جمع ہے وہ قوافی ہے، لغوی معنی لغت کے حوالے سے پیچھے آنے والا، کافیے کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ اصطلاحی معنوں میں ردیف سے پہلے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیے کے بغیر غزل یا قصیدہ مکمل نہیں ہوتا، نہیں لکھا جاتا۔ جس طریقے سے اس کا میں نے آپ کو ردیف بتایا تھا، اس کا ردیف جو ہے غزل کا یاد نہیں یہ ہے، اسی طریقے سے اس کا جو قافیہ ہے وہ اب آپ نے دیکھیں یہاں پر یاد نہیں سے پہلے آیا ہے شب، پھر یاد نہیں سے پہلے آیا ہے کب، یاد نہیں سے پہلے آیا ہے اب، لب، اب اور سبب، یہ ہم وزن ہے، ہم آواز ہیں اور قافیے سے پہلے آئے، اس لیے قافیے سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ، ان چاروں چیزوں پر توجہ دیں۔ یہ 8-10 کویسچن ہیں، ان پہ ذرا زور لگائیں تاکہ آپ کے 5 نمبر جو 5 میں سے 5 نمبر آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ آگے ہم تشبیہ، استعارہ اور تلمیم کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔